بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بات کرتے ہیں گیٹ کمپنی کی ابدوز نما سمندری گاڑی ٹائٹن۔ گزشتہ دنوں میں ٹائٹینک کی طرح اپنے پہلے ہی سفر پر سمندری ڈارک سی کے اندھیروں میں گم ہو گئی تھی۔ یہ چھوٹی ابدوز کمپنی نے سیاحتی سفر کے لیے بنائی تھی اور امیر لوگ یہاں ایک ٹکٹ کے لیے 2 کروڑ روپے خرچ کرتے تھے۔ اس کی ٹکٹ اتنی مہنگی اس لیے تھی کیونکہ اس میں جدید ترین سیکیورٹیز اور حفاظتی آلات نصب کیے گئے تھے۔ اس کے ساتھ عملے سمیت ایک بحری جہاز سمندر پر موجود تھا جو کہ سمندر کی گہرائی میں موجود ٹائٹن کی مکمل نگرانی کر رہا تھا۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود یہ مرین کیسے گم ہو گئی اور دنیا بھر کے بحری جہازوں اور ابدوزوں کو اسے تلاش کرنے میں کافی مشکلات پیش آئی، جبکہ ابھی تک مسافروں کی ڈیڈ باڈیز تلاش نہیں کی جا سکی۔ تجسس کی بات یہ ہے کہ یہ وہی مقام ویسے ہی دعوے اور ٹائٹینک کی طرح ہی اپنے سفر کے دوران سمندر میں غرق ہو گئی۔ ٹائٹینک کو بھی ڈھونڈنے میں بڑا وقت لگا تھا، جبکہ آج اتنا جدید دور ہونے کے باوجود ٹائٹن کی تلاش میں دنیا بھر کی بڑی بحریہ نے سر توڑ کوششیں کی۔ ناظرین گرامی، ٹائٹن در حقیقت ایک سب مرین نہیں بلکہ ایک مرسیبل تھی۔ سب مرین میں زیادہ حفاظتی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ یہ بندرگاہ پر جانے اور واپس آنے تک پانی کے اندر کئی ماہ رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جبکہ ٹائٹن مرسیبل میں سوار 5 افراد کے لیے آکسیجن کی مقدار صرف 96 گھنٹے تھی۔ مرسیبل دراصل محدود صلاحیت کی حامل ہوتی ہے، جسے لانچ کرنے اور واپس لانے کے لیے معاون جہاز پر انحصار کرنا ہوتا ہے۔ یہ جہاز ٹھیک مرسیبل کے اوپر موجود رہتا ہے اور اس میں بیٹھا عملہ گہرائی میں موجود مرسیبل کی مکمل نگرانی کر رہا ہوتا ہے۔ اس سمندری گاڑی کو اوپر موجود شپ پر ریموٹ کنٹرول سے بھی چلایا جا سکتا ہے، جبکہ یہ گاڑی وائر کے ذریعے شپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ٹائٹن ایک مہنگی ترین مرسیبل تھی جس سے تمام تر سیکیورٹیز خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا تھا۔ ٹائٹن کا مطلب یونانی خدا یعنی دیوتا ہے، جبکہ ٹائٹینک کا مطلب بہت بڑا، بہت مضبوط اور طاقتور ہے۔ ٹائٹن اور ٹائٹینک بنانے والوں کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے انہیں ایسے نام دیے گئے۔ ٹائٹینک کی طرح ٹائٹن کے ڈوبنے کی وجہ اس کے نام کو بھی دی جا رہی ہے۔ سمندر کی گہرائی کے خوبصورت سفر کو محفوظ بنانے کے لیے ٹائٹن پر خاصا خرچہ آتا تھا، اسی وجہ سے اس کے ایک ٹکٹ کی قیمت 2 کروڑ سے بھی زیادہ تھی۔ یہ سمندر میں 13,000 فٹ کی گہرائی سے بھی زیادہ جا سکتی تھی۔ یہ سب مرین 6.7 میٹر طویل اور 2.8 میٹر چوڑی ہے۔ ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے کمپنی 8 دن پر مشتمل ٹرپ فی کا 2.5 لاکھ روپے امریکی ڈالرز میں کرواتی تھی، جس میں بحری جہاز کا تفریحی سفر اور مہمانوں کے لیے کئی طرح کی لگژری سہولیات بھی دی جاتی تھی۔ اس سیاحتی سفر سے محظوظ ہونے کے لیے جانے والے لوگ بھی زیادہ تر VIP ہوتے ہیں، اس لیے انہیں سفر سے پہلے قائل کرنا اور مطمئن کرنے کے لیے سبھی مختلف سیکیورٹیز اور سہولیات کا معائنہ بھی کروایا جاتا ہے۔ لیکن جب قدرت کو کچھ منظور ہو تو پھر نہ کوئی سیکیورٹی، نہ کوئی ٹائٹینک اور نہ ہی ٹائٹن باقی بچتا ہے۔ جبکہ عوام کا حال یہ ہے کہ پہلے یہاں ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے آتے تھے اور اب اس ٹائٹن کو دیکھنے کے لیے بھی مہنگی ٹکٹ فروخت کیے جائیں گے اور اس پر فلمیں بنا کر اربوں ڈالرز کا کاروبار ہوگا۔ ناظرین گرام، اس ایڈونچر سے بھرپور سفر میں ڈیپ سی اور ڈارک سی تک سفر کروایا جاتا تھا۔ ڈارک سی سمندر کی وہ گہرائی ہوتی ہے جہاں تک سورج کی روشنی پہنچنا ختم ہو جاتی ہے اور یہاں مکمل اندھیرا ہوتا ہے۔ سفر میں یہ مقام 13,000 فٹ کی گہرائی سے شروع ہو جاتا ہے اور ایسے ہی ایک مقام پر بحر اوقیانوس میں ٹائٹینک کے ایک جہاز کا ملبہ پڑا ہوا ہے۔ یہ بحری جہاز اپنے وقت کا بڑا اور مضبوط سمجھا
جاتا تھا۔ اسے بنانے والوں نے بڑا دعویٰ کیا تھا کہ یہ جہاز کبھی ڈوب نہیں سکتا، لیکن اس شپ کا غرور پہلے ہی سفر پر سمندر کی تہوں میں کھل گیا۔ اس جہاز کو ڈوبے ہوئے آج 111 سال ہو چکے ہیں، لیکن یہ آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں زندہ ہے۔ یہ کینیڈا کے ساحلی علاقے نیو فاؤنڈ لینڈ سے تقریباً 600 کلومیٹر دور برفانی تودے سے ٹکرا کر غرق ہوا تھا، اور اس میں سوار 1500 مسافر اور عملے کے افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ڈوبنے کے بعد اس جہاز کا ملبہ بھی ایک معمہ بن گیا تھا، اور 7 دہائیوں سے زائد عرصہ بعد اسے 1985 میں دریافت کیا گیا، جس کے بعد سے یہاں دنیا بھر کے لوگ ایڈونچر کے لیے آتے تھے۔ ناظرین کرام، 16 جون جمعے کے روز کینیڈین آئس بریکر بحری جہاز پولر پرائس نیو فاؤنڈ لینڈ سے روانہ ہوا۔ جہاز ٹائٹن سمندر کی تہہ پر تقریباً 4 کلومیٹر کی گہرائی پر موجود ٹائٹن ملبے کو دیکھنے کے لیے جانے والی 5 رکنی ٹیم کو لے کر اس مقرر مقام پر پہنچا، جہاں سے اس آبدوز نے غوطہ لگانا تھا۔ اس سے قبل گزشتہ 4 ہفتوں میں خراب موسم کی وجہ سے دیگر ٹیموں پر مشتمل 3 مشن منسوخ کر دیے گئے تھے، لیکن اس دن مہم جوئی کے لیے اس سفر کا انتظام کرنے والی کمپنی اوشین گیٹ ایکسپیڈیشن گروپ پر امید تھی۔ سفر پر روانہ ہونے والی ٹیم کو ٹائٹن کے لانچ اور ریکوری پلیٹ فارم پر ربڑ کی کشتی کے ذریعے لے جایا گیا۔ امریکی کوسٹ گارڈ کے مطابق ٹائٹن نے اتوار 18 جون کی صبح سمندر میں غوطہ لگایا۔ سمندر کی سطح سے تہ تک اترنے میں اندازاً 2 گھنٹے لگتے ہیں، مگر صبح 10:45 پر ٹائٹن آبدوز کا سمندر پر موجود بحری جہاز پولر پرنس سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ گم ہونے کے 3 گھنٹے تک سگنلز کا انتظار کیا گیا، لیکن 8 گھنٹے گزر جانے کے بعد اس کی بین الاقوامی سطح پر تلاش اور اس میں موجود لوگوں کو بچانے کی کوشش شروع کر دی گئی، جبکہ ایک اور رپورٹ کے مطابق 2 گھنٹے بعد سب مرین کی تباہ ہونے کا پتہ چل چکا تھا، جو کہ سمندری ریڈار پر دھماکہ محسوس کیا گیا، اور عین اسی وقت آبدوز سے مواصلاتی رابطہ بھی منقطع ہو گیا۔ لیکن اس معلومات کو عام نہیں کیا گیا تھا، البتہ تلاش کے لیے کارلائل اور کینیڈین بحری جہاز ٹیموں کے ہمراہ پہنچ گئے، اور امریکی ایئر نیشنل گارڈز کا ایک گروپ بھی وہاں پہنچا۔ اس کے علاوہ کیمروں کے ہمراہ بہت سے روبوٹ بھی پانی میں اتارے گئے اور آبدوز کی تلاش شروع کی گئی۔ ریسرچ کے دوران انہیں آبدوز کی آواز بھی محسوس ہوئی، جس سے یہ امید پیدا ہوئی کہ ٹائٹن پر سوار افراد ابھی زندہ ہیں، مگر وقت تیزی سے ختم ہو رہا تھا، کیونکہ آبدوز میں صرف اتنی آکسیجن موجود تھی جو اس سے اگلی صبح تک چل سکتی تھی۔ یہ امید ہے تب ختم ہوئی جب 22 جون کی صبح ایک روبوٹک گاڑی نے سمندر کی تہہ میں ٹائٹن کی دم کا کونا دریافت کیا، جس کے بعد ٹائٹن کی باڈی کے اگلے اور پچھلے سرے بھی مل گئے، جس کے بعد کمپنی نے ایک بیان جاری کیا جس میں کمپنی کے CEO اور پائلٹ سمیت ہلاک ہونے والے دیگر افراد کے لیے افسوس کا اظہار کیا گیا۔ اس آبدوز میں رش اور ہیڈن کے علاوہ ٹائٹینک کے ماہر پائلٹ ہنری نار پائلٹ اور ایک معروف پاکستانی خاندان کے 2 افراد شہزادہ داؤد کے علاوہ ان کے بیٹے سلیمان داؤد بھی سوار تھے۔ اس آبدوز کی تباہی کے بارے میں ابھی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے، مگر ماہرین کا اندازہ ہے کہ ٹائٹن آبدوز سمندر کی تہہ میں موجود بہت زیادہ دباؤ کو برداشت نہ کر پائی اور پھٹ گئی۔ اسی سبب امکان یہ ہے کہ آبدوز کے اندر موجود افراد کی فوری طور پر موت واقع ہو گئی تھی۔ اس بات کے امکانات بہت ہی کم ہیں کہ اس آبدوز حادثے میں مارے جانے والے 5 افراد کے باقیات مل پائیں گے۔